الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے بیشتر آپ محب گرامی قاری محمد ریاض الدین صاحب سے منقبت امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام سماعت فرما رہے تھے، اور مسلسل کئی راتوں سے یہاں پر مختلف خطبہ سے آپ نے خطابات سماعت فرمائے۔ آج میں بھی حاضر آیا ہوں، اور آج کی گفتگو میں مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اپنے اعوان و انصار اور اہل بیت کی قربانی کیوں پیش فرمائی۔ اس وقت پوری دنیا میں تاجدار کربلا امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں غلامان حسین خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد مناتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسا نہیں کہ کربلا کے واقعے سے پہلے، کربلا کی جنگ سے پہلے کوئی جنگ نہ ہوئی تھی، بلکہ کربلا سے پہلے بہت ساری جنگیں ہوئیں۔ جنگ بدر جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے، جنگ احد جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شریک تھے اور شہید ہوئے، اسی طریقے سے جنگ خندق، اسی طریقے سے بہت ساری جنگیں ہوئیں، لیکن کسی جنگ کی یاد کو اس طریقے سے نہیں منایا جاتا جس طریقے سے کربلا کی جنگ کو کربلا کی جنگ کی یاد منائی جاتی ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی والی جنگ اس طریقے سے کیوں منائی جاتی ہے، اور پوری دنیا کے بسنے والے مسلمان تاجدار کربلا امام عالی مقام
علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا خراج کیوں پیش کرتے ہیں؟ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن ایمان والوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایمان جن کے پاس موجود ہے ان کی زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ چند چیزیں تو اسلام کی وہ اپنائیں اور چند چیزیں غیروں کی اپنائیں، بلکہ پروردگار جل جلالہ کا تقاضا یہ ہے اور اس کی کتاب کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھر لیا ہے اور ان کی غلامی کو قبول کر لیا ہے تو اب کسی بھی طریقے کو تمہیں اپنی زندگی کے اندر نافذ نہیں کرنا، بلکہ تمہارا مقصد، تمہارا منشا اور تمہاری زندگی کے اٹھنے والا ہر قدم قرآن کے مطابق ہو اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ہو۔ اب آپ دیکھیں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو آغوش اسلام میں لانے کے لیے اور لوگوں کے سینوں کو اسلام کی محبت سے آراستہ کرنے کے لیے جب سب سے پہلے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ طیبہ پڑھو اور کامیاب ہو جاؤ، تو اس وقت اس زمانے کے لوگوں نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا تھا، تقاضا کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جس رب کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں اور جو دعوت توحید آپ پیش کر رہے ہیں، آپ کی دعوت اپنی جگہ پر اگر سچی ہے تو ہم اس کے سلسلے میں آپ سے دلیل چاہتے ہیں، پروف چاہتے ہیں، ثبوت چاہتے ہیں، آپ اپنے دعوے پر کوئی دلیل پیش کریں تاکہ ہم آپ کے دعوے کے بارے میں غور کر سکیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن کر کے جلوگر ہوئے تھے، اس وقت رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو دلیل کے طور پر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیتے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کر دکھا دیتے، لیکن دلیل طلب کرنے والوں کو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ دلیل پیش فرمائی جو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے آسانی بھی ہو جائے اور پاسیبل بھی ہو جائے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلیل طلب کرنے والوں سے ارشاد فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اے دلیل طلب کرنے والوں، آج میں تمہارے سامنے ایک دعوت لے کر کے حاضر آیا ہوں اور میں تمہیں اسلام کی طرف بلا رہا ہوں، توحید کی دعوت دے رہا ہوں، اور تم مجھ سے دلیل مانگ رہے ہو کہ میری دعوت اور میرا دعویٰ اگر سچا ہے تو میں کوئی دلیل پیش کروں، تو سن لو میرے دعوے کی سب سے بڑی دلیل کوئی اور نہیں ہے، میرا اپنا وجود ہے، اور 40 سال سے میں اپنی زندگی تمہارے درمیان گزار رہا ہوں، اگر میری زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی داغدار ہو تو میری دعوت کو ایکسپٹ مت کرنا، میری دعوت کو قبول نہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی آج سے پہلے تمہارے درمیان گزری ہے، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ پتہ یہ چلا اسلام کی سب سے بڑی دلیل کے طور پر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کو پیش فرمایا، اپنی ذات کو پیش فرمایا، اپنے آپ کو پیش فرمایا اور بتا دیا کہ اسلام کو اگر سمجھنا ہو اور اسلام کی حقانیت کو سمجھنا ہو
تو میرے وجود کو دیکھو، میری زندگی کو دیکھو، میری صبح شام کو دیکھو، میری فیملی لائف کو دیکھو، میرے تجارت کے اصول کو دیکھو، میرے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کو دیکھو، میرے انسانوں کے ساتھ کے سلوک کو دیکھو۔ جب تم میری زندگی کا مشاہدہ کرو گے تو تمہیں کوئی زندگی کا لمحہ داغدار نظر نہیں آئے گا، بلکہ زندگی کا میرا ہر لمحہ ایسا ہوگا جس لمحے کو دیکھنے کے بعد تمہارا ضمیر پکار اٹھے گا، جب یہ ایسا ہے تو اس کی دعوت غلط نہیں ہو سکتی، اس کا پیغام غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلے روز سے دعوت کی دلیل کے طور پر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کو پیش فرمایا، اپنی ذات کو پیش فرمایا۔ اب آپ دیکھیں یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے، اسلام کی سچائی کو سمجھنے کے لیے جہاں بہت ساری چیزیں ہیں، وہیں پر سب سے عظیم چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اللہ کی دلیل بن کر کے تشریف لائے، اور خود قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وجود کے ذریعے اسلام کی سچائی منوائی، اپنے اخلاق کے ذریعے اسلام کی سچائی منوائی، اپنے کردار کے ذریعے اسلام کی سچائی منوائی، اپنے ڈیلنگ کے ذریعے اسلام کی سچائی منوائی، اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے اسلام کی سچائی منوائی، اپنی معاملاتی زندگی کے ذریعے اسلام کی سچائی منوائی۔ اگر کوئی اسلام سمجھنا چاہتا تو وہ رسول اعظم کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتا، رسول اعظم کے اخلاق کو دیکھتا، پیغمبر اعظم کے کردار کو دیکھتا، اس کی زندگی میں اسلام داخل ہو جاتا اور اسلام کی سچائی اور حقانیت کو قبول کرنے کے اندر اسے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں، اللہ اکبر۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول تو کر لیا تھا، لیکن اسلام میرے سینے کے اندر جیسا اترنا چاہیے ویسا نہیں اترا تھا۔ اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر کا ارادہ فرمایا، قافلے کے ساتھ جانے کا ارادہ فرمایا، مجھے بھی ساتھ جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ سفر سے واپسی پر ایک جگہ پر ہم نے پڑاؤ ڈالا، حضور کے ارشاد پر ہم وہاں پر بیٹھے، ہم نے خیمے نصب کیے، اور اس کے بعد پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جگہ پر تشریف رکھتے ہیں، اور اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کوئی آٹا گوندنے میں لگ گیا، کوئی پانی کے انتظام میں لگ گیا، کوئی پیاز کاٹنے میں لگ گیا، کوئی الگ کام میں لگ گیا، کوئی الگ کام میں لگ گیا، سب کھانے پینے اور آرام کی تیاری میں لگ گئے۔ جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مصروف ہو گئے تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ سب اپنے کاموں میں مصروف ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل سے چپکے سے اٹھتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں۔ صحابہ کو اس کا احساس نہ ہوا۔ کافی دیر کے بعد صحابہ کو یہ محسوس ہوا کہ آقا نظر نہیں آ رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں صحابہ کرام علیہ الرضوان نکلتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہم نکلے تو کیا دیکھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے اپنے کاندھے پر لکڑیوں کی گٹھڑی لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے یہ زحمت کیوں فرمائی؟ اگر حضور حکم فرماتے تو ہم لکڑیاں کاٹ دیتے،
سرکار یہ لکڑیوں کا بوجھ ہمیں عطا فرما دیں. اور صحابہ کرام نے حضور کے کاندھے سے لکڑیاں اپنے کاندھوں پر لے لی. اللہ اکبر. اب وہ صحابی جو سرکار کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیے تھے وہ کہتے ہیں کہ اسلام میرے سینے میں صحیح معنوں میں نہیں اترا تھا، لیکن جیسے ہی حضور کے اس کیریکٹر کو میں نے دیکھا کہ سید الانبیاء ہو کر جن کا ایک قدم فرش پر تو دوسرا قدم عرش پر ہے، اس کے باوجود بھی سرکار اپنے کاندھے پر لکڑیوں کی گٹھڑی لا کر کے اپنے اخلاق کا مظاہرہ پیش کرتے ہیں، تو میرے سینے میں اسلام اس طرح سے گھر کر گیا کہ اب جان تو جا سکتی ہے، اسلام میرے سینے سے کبھی نکل نہیں سکتا ہے. پتہ یہ چلا آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سچائی اور حقانیت کو اپنے کردار کے ذریعے منوایا، اسلام کی سچائی کو اپنے اخلاق کے ذریعے منوایا. یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ اسلام کو منوانے کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو پیش کیا. جانتے ہیں جس طریقے سے آج کے زمانے کے اندر مسلمانوں پر چارج لگایا جاتا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان اس طریقے سے ٹیررزم کو پھیلاتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس زمانے میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والوں پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں، رسول اعظم کے صحابہ دہشت گرد ہیں. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اس کا جواب کس طریقے سے دیا. آپ جانتے ہیں جس محلے سے کوئی الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں تھا، پرنٹ میڈیا کا دور نہیں تھا، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا کہ ادھر اعتراض اٹھا اور ادھر فوراً کوئی جواب وائرل کر دیا گیا، نہیں، بلکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ابھی قرآن مقدس بھی کتابی شکل کے اندر صحیح معنوں کے اندر جمع نہیں ہوا تھا. ایسی سچویشن میں اگر کسی بستی سے یہ آواز آتی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دہشت گرد ہیں، تو سرکار کوئی لٹریچر پیش نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے کسی صحابی کو اس محلے میں بھیج دیا کرتے رہنے کے لیے. اب جب وہ صحابی اس محلے میں رہنے کے لیے جاتے تو لوگ صحابی کی صبح کو دیکھتے، صحابی کی دوپہر کو دیکھتے، صحابی کے پڑوسیوں کے ساتھ حقوق کو دیکھتے، صحابی کا لوگوں کے ساتھ رویے کو دیکھتے. جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے کردار کو دنیا دیکھتی تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. اور اس کے بعد لوگوں کی سوچ بدل جاتی، لوگوں کا نظریہ بدل جاتا، لوگوں کے تیور بدل جاتے، لوگوں کی فکر بدل جاتی، اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ جس مذہب کی تعلیم اتنی اچھی ہو کہ صحابہ کے کردار کو دیکھنے کے بعد کہیں سے دور تلک بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو انسانیت کی سطح سے گری ہوئی ہو، تو لوگ اسلام کی آغوش میں آ جاتے اور لوگوں کی فکریں، لوگوں کی سوچ درست ہو جایا کرتی تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسی طریقے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کو ایسا ہی رکھا کہ جسے اسلام سمجھنا ہوتا، جسے اسلام کی اسٹڈی کرنی ہوتی، اسلام کے بارے میں جاننا ہوتا، اسلام کے اخلاق کو سمجھنا ہوتا، اسلام کی تعلیم کو سمجھنا ہوتا، لٹریچر تک نہ بھی پہنچ پائے تو اس کے باوجود بھی جب وہ صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھ لیتا، ان کی صبح کو دیکھتا، ان کی شام کو دیکھتا، ان کے کیریکٹر کو دیکھتا، ان کی ڈیلنگ کو دیکھتا، ان کی اخلاق کو دیکھتا، تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کے دل کے اندر اسلام کی عظمتیں بیٹھ جایا کرتی تھی. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی کتاب سے تو آنکھیں بند کر سکتے ہو، لیکن کتاب کے حوالے سے، ان کتابوں کے حوالے سے آپ اپنی آنکھیں کیسے بند کریں گے جو بازار میں چلتی ہوئی کتابیں ہوں. صحابہ کا کردار اسلام کی سچائی پر سب سے بڑی دلیل تھی، صحابہ کا اخلاق ان کے اسلام کے سچے ہونے پر سب سے بڑی دلیل تھی. آپ کو میں بتاؤں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، آپ امیر
المؤمنین بن جاتے ہیں، خلیفۃ المسلمین بن جاتے ہیں۔ آپ جب اپنے گھر سے نکلے تو اس گلی کی، جس گلی سے آپ گزر رہے تھے، اس گلی کی بچیوں نے کہا اب تو ابو بکر خلیفۃ المسلمین بن چکے ہیں، روزانہ ابو بکر تو ہماری بکریوں کا دودھ دو کر ہمیں دے دیا کرتے تھے، اب تو خلیفہ وقت بن چکے ہیں، ہماری بکریوں کا دودھ اب دو کر کے نہیں دیں گے۔ فاروق اعظم رک گئے اور فرمایا بیٹی میں خلیفہ تو بعد میں بنا ہوں، محمد کا شیدائی پہلے سے تھا، ان کا غلام کل بھی تھا، ان کا غلام آج بھی ہوں، اور اسلام کا ماننے والا کل بھی تھا، آج بھی اسلام کا ماننے والا ہوں۔ خلافت تو میری ذمہ داری ہے، لیکن خدمت خلق یہ سب سے بڑا اسلامی پیغام ہے۔ بیٹیاں کبھی مجھے اس کام سے نہ روکنا، نہ کبھی مجھے اس طریقے سے تم کہنا۔ اور خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بکریوں کا دودھ دو کر کے ان بچیوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو خلیفۃ المسلمین ہو، جو امیر المؤمنین ہو، اس کے باوجود اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی سچائی کے ذریعے اسلام کے حسن کو اس طرح سے بے نقاب کرتا ہو، دنیا اسلام کو سمجھنے کے لیے تیار بھی ہو جاتی ہے اور دنیا اسلام پر قربان ہونے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتی ہے۔ آپ اسی طریقے سے دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا فاروق اعظم کا دور آتا ہے۔ جانتے ہیں آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ بھی اپنے وجود کو، اپنی ذات کو اس طریقے سے دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جسے اسلام سمجھنا ہوتا وہ عمر فاروق کی زندگی کو دیکھتا۔ عمر فاروق کی زندگی کو دیکھنے کے بعد اسلام کی سچائی اس کے سینے میں اترتی چلی جاتی۔ آپ جانتے ہیں بیرون ملک کا ایک سفیر امیر المؤمنین فاروق اعظم سے ملنے کے لیے آتا ہے، شہر میں مدینے سے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے تمہارے امیر المؤمنین سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین اس وقت بکریاں چرا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، انہوں نے پتہ بتا دیا۔ لوگ وہ سفیر جو آیا ہوا تھا بیرون ملک کا سفیر تھا، عیسائی تھا، وہ گیا فاروق اعظم کی تلاش میں تو کیا دیکھتا ہے، ایک درخت کے نیچے چادر بچھی ہوئی ہے اور اس چادر کے نیچے وقت کا خلیفہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین وہاں پر آرام سے لیٹے ہوئے ہیں۔ نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی حفاظتی دستہ ہے، نہ کوئی نرم گدا ہے، نہ کوئی ایسی کا انتظام ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ آرام سے چادر بچھائے وہاں پر سوئے ہوئے ہیں، آنکھ لگی ہوئی ہے۔ سفیر قریب کھڑا رہتا ہے اور کھڑے رہنے کے بعد امیر المؤمنین کے وجود کو دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امیر المؤمنین کی جیسے ہی آنکھیں کھلی، دیکھا ایک اجنبی سامنے کھڑا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا میں فلاں عیسائی ملک کا سفیر ہوں، آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کے نام اور آپ کے نام کے روب و دبدبے کی بنیاد پر آج ہمارے بادشاہ وقت لرزتے ہیں، کانپتے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ ہی عمر ابن خطاب ہیں؟ فاروق اعظم نے فرمایا ہاں میں ہی عمر ابن خطاب ہوں۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ ہمارے بادشاہوں کو پہروں کے اندر نیند نہیں آتی، باڈی گارڈ کے درمیان نیند نہیں آتی، اور نرم گدوں پر نیند نہیں آتی، حفاظتی دستے کے درمیان نیند نہیں آتی، لیکن آپ کیسے ہیں کہ آپ کا دبدبا اور آپ کا روب پوری دنیا کی باطل قوتوں کے دلوں پر ہے، اور آپ کو اس طریقے سے گرم ریت پر چادر بچھائے نیند آ گئی؟ آپ کو یہ نیند کیسے آ جاتی ہے؟ تاریخ کا وہ عظیم جملہ جو فاروق اعظم نے فرمایا تھا اسے ذہن میں محفوظ کر لو۔ اللہ اکبر، امیر المؤمنین فرماتے ہیں جو لوگوں پر حکومت کرتا ہے اسے نرم گدوں پر نیند نہیں آتی، لیکن جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے اسے گرم ریت پر بھی نیند آ جایا کرتی ہے۔ میں حاکم نہیں ہوں، میں تو خادم ہوں، اس وجہ سے میں لوگوں کی خدمت پر معمور ہوں اور میں خدمت کرتا ہوں، مجھے سکون کی نیند آ جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا جب کوئی خدمت کرتا ہے اسے سکون کی نیند مل جایا کرتی ہے۔ اب اس زمانے میں کسی کو اسلام سمجھنا ہوتا تو اگر وہ لٹریچر تک نہ بھی پہنچ پاتا، لیکن
صحابہ کی زندگی کو دیکھتا اس کے سینے میں اسلام کی عظمت بیٹھ جایا کرتی، اس کے سینے میں اسلام کا وقار بیٹھ جایا کرتا، اس کے سینے میں اسلام کی محبت بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی ذات سے کسی جانور پر بھی ظلم کا تصور نہیں کیا جاتا، ان کے وجود سے کسی بے جان انسان پر بھی ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، کسی کی حق تلفی ہو یہ صحابہ کی زندگی سے تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ صحابہ نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے وجود سے اسلام کی سچائی کو منوائی، اس لیے کہ حضور نے اسلام کی دلیل کے طور پر اپنے وجود کو پیش فرمایا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت آتا ہے، آپ جانتے ہیں مصلی امامت پر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد فاروق اعظم پر حملہ ہوتا ہے اور اسی عالم کے اندر مصلی پر وہ گر جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی رکعتیں مکمل فرمائی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دولت قدے میں لے جایا گیا، لیکن جب فاروق اعظم کو ہوش آیا، مسلمانوں آج کی پوری گفتگو آپ کے ذہن میں محفوظ ہو یا نہ ہو لیکن یہ جملہ زندگی بھر کے لیے محفوظ کر لینا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زخموں سے نڈھال ہونے کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں تو پہلا سوال پوچھتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں، مجوسی تھا۔ فاروق اعظم نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ تو بتائیے کہ آپ ایسے عالم میں بھی مسلمان کے بارے میں سوچتے ہیں؟ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان مجھ پر حملہ آور ہوتا تو مجھے قتل کرنے کے عوض کے اندر وہ جہنم میں چلا جاتا، اور عمر یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں چلا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ فکر تھی صحابہ کی، یہ رسول اعظم سے ملی ہوئی فکر تھی، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی فکر تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان ذو النورین کا دور آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے وجود کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی حیا کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی سچائی اور حقانیت کو پیش فرمایا، اور ان کے بعد مولا علی کا دور آتا ہے۔ مولا علی نے اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاص کے ذریعے، اپنی سخاوت کے ذریعے، اپنے جھوٹ کے ذریعے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے اسلام کے حسین چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ اس زمانے کے اندر لوگوں کو اسلام سمجھنے کے لیے قرآن تک جانے کی ضرورت نہ پڑتی تھی، بلکہ صحابہ کی زندگی کو دیکھنے کے بعد اسلام ان کی سمجھ میں آ جاتا تھا۔ مولا علی کے بعد حسن مجتبی کا دور آیا، حسن مجتبی کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ اب ان کے بعد اب ایسی سچویشن تھی، عالم یہ تھا اسلام کو سمجھنا تھا۔ اب آپ جانتے ہیں ایسا شخص خلافت کے دعوے دار کی حیثیت سے ابھرتا ہے جس کی زندگی کو دیکھنے کے بعد اسلام کا حسن سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، اسلام کی خوبی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ یزید ملعون وہ شخص تھا جس کی زندگی میں نہ نماز تھی، جس کی زندگی میں نہ اخلاق تھا، جس کی زندگی میں نہ کوئی کردار تھا، جس کی زندگی کے اندر نہ کوئی کیریکٹر تھا، بلکہ وہ شرابی تھا، وہ کیریکٹر لیس تھا، وہ زانی تھا، وہ جواری تھا، وہ شرابی تھا، وہ بے نمازی تھا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول اعظم نے قربانی دی، اپنے وجود سے اسلام کی سچائی کو پیش کیا۔ صدیق اکبر نے قربانی دی، اپنے وجود سے اسلام کی سچائی کو پیش کیا۔ فاروق اعظم نے قربانی دی، اپنے وجود سے اسلام کی سچائی کو پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی
غنی نے قربانی دی، اپنے وجود سے اسلام کی سچائی کو پیش کیا۔ مولا علی نے قربانی دی، اپنے وجود سے اسلام کی سچائی کو پیش کیا۔ امام حسن نے قربانی دی، اپنے وجود سے اسلام کی سچائی کو پیش کیا۔ اور اسی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ نے قربانی دی، اپنے وجود سے اسلام کی سچائی کو پیش کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں یزید دور سے بھی کہیں سے اسلام کی دلیل کے طور پر انسانوں کے سامنے آ سکے، ایسا ان کا معاملہ نہ تھا۔ اس زمانے کے اندر لوگ کردار کو دیکھ کر اسلام کو سمجھا کرتے تھے، خلیفہ کو دیکھ کر اسلام کی سچائی کو سمجھا کرتے تھے، کیریکٹر کو دیکھ کر اسلام کی سچائی کو سمجھا کرتے تھے۔ امام حسین نے دیکھا ایک ایسا شخص خلافت کا دعوے دار ہے جس کی زندگی میں دور تک اسلام کی خوبیاں نظر نہیں آتی، اسلام کی تعلیم نظر نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، کمپلیٹ مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ امام حسین نے دیکھا اگر یزید خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد اگر یزید خلیفہ بن کر کے لوگوں کو اپنی بیعت کے لیے مجبور کرتا ہے تو اس کی زندگی کو دیکھ کر اسلام کا حسن بے نقاب نہیں ہو سکتا، اسلام کی سچائی بے نقاب نہیں ہو سکتی، اسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کہیں ایسا نہ ہو اسے دیکھنے کے بعد لوگ شرابی بن جائیں، اسے دیکھنے کے بعد لوگ جواڑی بن جائیں، اسے دیکھنے کے بعد لوگ زانی بن جائیں، اسے دیکھنے کے بعد لوگ عیاش بن جائیں، اسے دیکھنے کے بعد لوگ گانے والے بن جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اب ان کے سامنے ایسا کیریکٹر پیش کرنا ضروری بن چکا ہے جو کیریکٹر یہ ثابت کر دے کہ اسلام کس طریقے سے ہوتا ہے، اسلام کی سچائی کیا ہے، اسلام کی حقانیت کیا ہے، کس کی زندگی میں اسلام مکمل موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ یزید بھی جانتا تھا امام حسین کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ جب پورا علاقہ اور بیشتر لوگوں نے یزید کی بیعت قبول کر لی تھی تو ایک حسین سے حق کا تقاضا کیوں کیا جا رہا تھا، بیعت کا تقاضا کیوں کیا جا رہا تھا؟ اس لیے کہ امام حسین کی بیعت کا تقاضا صرف اس وجہ سے تھا کہ اگر امام حسین نے بیعت قبول کر لی تو گویا اسلام وہ ہوگا جو یزید پیش کر رہا ہے۔ لیکن امام حسین نے دیکھا کہ آج اسلام پر سخت وقت آ چکا ہے، اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں تاریخ کے اندر 2 مرتبہ اسلام پر سخت ترین وقت آیا ہے۔ ایک حضور کے وصال کے موقع پر جب رسول اعظم کا وصال ہوا اس وقت سچویشن یہ تھی کہ اس موقع پر زکات کے انکار کرنے والے پیدا ہو گئے اور رعایت عبادت کے اندر تقاضا کرنے والے پیدا ہو گئے، اس زمانے کے اندر انکار ختم نبوت کرنے والے پیدا ہو گئے، اور اس زمانے میں وقت ایسا تھا کہ اسلام کا چہرہ مسخ ہو جائے تو آج اسلام کو بچانے کے لیے صدیق اکبر نے قربانی پیش فرمائی اور اس کے بعد دنیا کے سامنے اصل اسلام آیا، اور دوسرا اسلام پر سخت وقت یزید کے دور کے اندر آیا کہ جب اس نے اسلام کے چہرے کو مست کرنا چاہا تو قربان جائیے امام حسین نے دیکھا کہ اب میرے لیے معاملہ سب سے بڑا یہ ہے کہ میرے نانا نے اسلام کے لیے قربانی دی، صدیق اکبر نے اسلام کے لیے قربانی دی، عثمان غنی نے اسلام کے لیے قربانی دی، فاروق اعظم نے اسلام کے لیے قربانی دی، مولا علی نے اسلام کے لیے قربانی دی۔ یہ ساری قربانیاں امام حسین کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ امام چاہتے تھے کہ قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمان کے پاس ڈپلیکیٹ اسلام نہ پہنچے، اوریجنل اسلام پہنچے، اس لیے امام حسین نے سب کچھ لٹا دیا اور اصلی اسلام پوری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اب قیامت تک کے لیے اسلام وہی مانا جائے گا جو حسین اعظم کے کردار سے دنیا کے سامنے پہنچا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھنا ہے اور عبادت کے مزے کو لوٹتے ہوئے دیکھنا ہے، امام حسین کی زندگی کو دیکھو۔ اگر کسی کو پڑوسیوں کے حقوق کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو امام حسین کی زندگی کو دیکھو۔ اگر کسی مریض کی عیادت کے حوالے سے تڑپتا ہوا دیکھنا ہے تو امام حسین کی زندگی کو دیکھو۔ بلکہ اگر میں میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، اگر مکمل اسلام کسی کی زندگی میں دیکھنا ہو تو وہ امام حسین کی ذات کی، وہ امام حسین کا وجود ہے۔ آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دعویٰ تو ہم امام حسین کی محبت کا ضرور کرتے ہیں، لیکن جن برائیوں کو مٹانے کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، آج مسلمانوں کی زندگی میں وہ ساری برائیاں موجود ہیں، وہ ساری خرابیاں موجود ہیں۔ امام حسین نے پیغام دیا، لٹریچر تک دنیا بعد میں پہنچے گی، اسلام کو پہچاننے کے لیے مسلمان کی زندگی سب سے اہم ہے۔ آج آپ کسی مسلمان سے ڈیلنگ کر کے دیکھو، کسی مسلمان کو قرض دے کر دیکھو، کسی مسلمان کے پڑوس میں رہ کر کے دیکھو، کسی مسلمان سے تعلق استوار کر کے دیکھو، تو آپ دور تک کسی مسلمان کی زندگی سے اسلام کا حسن الا ماشاءاللہ بے نقاب ہوتے نہیں دیکھیں گے۔ ہر زاویے سے مسلمان، ہر اینگل سے مسلمان آج اسلام کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے۔ میں دو واقعے امام حسین کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جانتے ہیں آپ تاجدار کربلا نے توحید نیٹ ورک کی اتنی بڑی قربانی جو کربلا کی تبتی ہوئی ہے انٹرنیشنل بچوں کی شکل میں اور اپنے وجود کی شکل میں پیش فرمائی، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے دل و دماغ کے اوپر ایک ایسا کردار نمودار ہو جائے جس کردار کو اپنانے والا دنیا اور آخرت میں جنت کا حقدار بن جائے۔ آپ دیکھیں، امام حسین کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، تاجدار کربلا کے گھر میں کچرا پھینکا کرتا تھا۔ امام حسین صبر و استقامت کے پیکر بنے ہوئے تھے۔ ایک روز یہودی کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، بڑا ظالم ہے تو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین تجھے کچھ نہیں کہتے اور تو روزانہ ان کے گھر میں کچرا پھینکا کرتا ہے، جاؤ جا کر کے حسین سے معافی مانگو۔ وہ آیا، دروازے امام حسین پر دستک دیتا ہے۔ تاجدار کربلا نے دروازہ کھولا، نگاہوں کے سامنے یہودی کو دیکھا تو پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا حسین معافی مانگنے آیا۔ کس چیز کی معافی مانگنے آیا؟ روزانہ بلا وجہ جو تمہارے گھر میں کچرا پھینک دیا کرتا تھا، مجھے معاف کر دو، میری اس غلطی کو درگزر کر دو۔ امام حسین نے اس کو فرمایا، جب میں بھی معاف کرتا ہوں میرا مولا بھی تجھے معاف کرتے۔ اس کی سوچ دوسری تھی، مینٹیلیٹی دوسری تھی کہ معافی مانگنے جاؤں گا تو مجھے کچھ دو باتیں سنائیں گے، لیکن خلاف توقع امام حسین کا جواب سن کر وہ محو حیرت ہوا اور عرض کرتا ہے، حسین میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا بتاؤ۔ کہا حسین مجھے یہ بتاؤ، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد تمہاری فالوور ہے، تمہاری محبت میں گرفتار ہے، اگر تم آواز لگاؤ تو مدینے کے نوجوان تمہارے نام پر اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن میں روزانہ تمہارے گھر میں کچرا پھینکا کرتا تھا، کبھی تم نے اپنے غلاموں کے ذریعے مجھ سے ریونج نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، اور کبھی مجھے تم نے سرزنش بھی نہیں کی۔ حسین میری اس تکلیف دینے کے باوجود تم نے ریونج کیوں نہیں لیا؟ اب امام حسین کا جواب سنو تو پتا چلے گا کہ اسلام میں کمپلیٹ داخل ہونا کسے کہتے ہیں۔ امام حسین نے جواب دیا، سن، میرے نانا کی تعلیم ہے، اگر کوئی شخص
اپنے پڑوسی کی مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اس کا صلہ جنت ہے. تو میں اپنے نانا کی تعلیم پر عمل کرتے تیری طرف سے ملنے والی مصیبت پر صبر کر رہا تھا اور مجھے میرے رب سے امید ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے جنت عطا فرمائے گا. اس نے جب یہ جواب سنا امام حسین کا دامن پکڑ لیا اور عرض کرتا ہے حسین جب نواسے کا کردار ایسا ہے تو تمہارے نانا کا کردار کتنا عظیم ہوگا. حسین مجھے کلمہ پڑھاؤ اور اپنے نانا کے غلاموں میں شامل کر. یہ ہے کردار, یہ ہے کیریکٹر. آج تو ہم اپنے گھر کا کچرا اپنے مسلمان بھائی کے گھر کے دروازے پر رکھ دیتے ہیں. آج کون سا مسلمان پڑوسی ایسا ہے جو دوسرے مسلمان پڑوسی سے تکلیف کے اندر گرفتار نہ ہو؟ حسینی کردار کو اپناؤ. امام حسین کمپلیٹ اسلام اپنے وجود سے پیش کیا. میں یہاں پر بتا دوں صرف سر سجدے میں رکھنے کا نام اسلام نہیں ہے, صرف طواف کعبہ کرنے کا نام اسلام نہیں ہے, صرف ماہ رمضان کے روزے اور باقی دنوں کے روزے رکھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے, صرف زکات و صدقات و خیرات کا نام اسلام نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. مریض کی عیادت کرنے کا نام بھی اسلام ہے, پڑوسی کا حق ادا کرنے کا نام بھی اسلام ہے, سخاوت کا نام بھی اسلام ہے, چھوٹوں پر شفقت کرنے کا نام بھی اسلام ہے, بڑوں کا احترام کرنے کا نام بھی اسلام ہے, تلاوت قرآن کا نام بھی اسلام ہے, سادگی میں زندگی گزارنے کا نام بھی اسلام ہے, تکبر سے دور رہنے کا نام بھی اسلام ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بلند و بالا مقام پر پہنچنے کے باوجود عاجزی اور انکساری میں زندگی گزارنا, اس کا نام بھی اسلام ہے. وہ حسین اعظم جن کو سرکار نے ولادت کے وقت ہی سے جنتی نوجوانوں کا سردار ڈکلیئر کر دیا تھا, اس حسین کی پوری زندگی عاجزی میں گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی پیش فرمائی, اس قربانی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ایک عظیم پیغام قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو دیا جائے. اور وہ عظیم پیغام یہ ہے کہ اے مسلمانوں, دنیا تمہارے بارے میں ہزار تمہاری مخالفت کرے اور تم پر مختلف قسم کے الزام لگائے, تم اپنے کیریکٹر کے ذریعے, اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے وجود کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو اور بتاؤ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب کی تعلیم کیا ہے. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے وجود سے اسلام کا حسن بے نقاب نہیں ہوتا, آج ہمارے وجود سے اسلام کی سچائی ابھرتی نہیں دکھائی دیتی, آج ہمارے وجود سے اسلام کی خوبیاں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی نظر نہیں آتی. جب تک کہ مسلمان کمپلیٹ مسلمان نہیں بنے گا اس وقت تک اس مسلمان کی وجہ سے اسلام کا حسین چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب نہیں ہوگا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس بد کردار یزید کے بد کرداری کو مٹانے کے لیے امام حسین نے سب کچھ لٹا دیا, آج امام حسین کے ماننے والے امام حسین کے کردار کو کتنا اپنا رہے ہیں, کتنا نبھا رہے ہیں, کتنا اس کے لیے اپنی زندگی کو خرچ کر رہے ہیں اور کتنا اپنے نفس سے جنگ کر رہے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اور اسی واقعے پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ایک بہت چھوٹا ہے لیکن سمجھنے والا واقعہ ہے, آج کے دور میں بہت ضروری یہ واقعہ ہے. جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک شخص بس میں سفر کر رہا تھا, کنڈکٹر سے اس نے ٹکٹ حاصل کی, جہاں اسے پہنچنا تھا وہاں کا سفر 8 روپے میں طے ہو جاتا. اس نے 10 کا نوٹ کنڈکٹر کو دیا, کنڈکٹر نے اس کے عوض کے اندر 2 کی بجائے اسے 3 روپے واپس کیے. مسافر مسلمان تھا, چہرے پہ داڑھی تھی, کنڈکٹر نان مسلم تھا.
اس نے 1 روپیہ زیادہ اس پیسنجر کو دیا. مسلمان سوچتا ہے کہ 1 روپیہ زیادہ ملا ہے، چلو رکھ لو، لیکن تھوڑی دیر تک سفر کے اندر اپنے دل و دماغ سے وہ سوال اپنے آپ سے سوال کرتا ہے اور وہ کوشچن کرتا ہے کہ 1 روپیہ رکھ لوں کہ واپس کر دوں، رکھ لوں کہ واپس کر دوں. پھر وہ سوچتا ہے کہ 1 روپیہ رکھ کر میں کیا کروں گا. بس اسٹاپ کے آنے سے پہلے وہ 1 روپیہ کنڈکٹر کو واپس دیتے ہوئے کہتا ہے غلطی سے تم نے 1 روپیہ مجھے زیادہ دے دیا تھا، یہ لے لو. کنڈکٹر مسکرایا اور مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر کے تمہیں 1 روپیہ زیادہ دیا تھا، اس لیے کہ میں نے اسلام کی اسٹڈی کی تھی اور میں نے پڑھا تھا کہ محمد امین تھے اور ان کا ماننے والا بھی جو اسلام کا ماننے والا ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا. تو تمہارے چہرے پر داڑھی دیکھ کر کے میں نے 1 روپیہ زیادہ دیا تاکہ میں پہچانوں کہ کیا واقعی اسلام کے ماننے والے آج بھی ایسے ہی ہیں. تم نے 1 روپیہ مجھے واپس کر کے بتا دیا کہ آج بھی مسلمان نبی کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں. بس اسٹاپ آیا، وہ مسلمان اترا، سجدے میں چلا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اللہ تیرا کروڑوں شکر ہے، آج 1 روپے کے عوض میں میں اپنا اسلام بیچ دیتا لیکن 1 روپیہ دے کر میں نے اپنا اسلام بچا لیا. آج اس چیز کی ضرورت ہے، حسینی کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے. یہ محفلیں اس لیے منعقد کی جاتی ہیں تاکہ تاجدار کربلا کا کردار اور تاجدار کربلا کی قربانی کا مقصد ہمارے سامنے آیا ہو جائے. لیکن افسوس، 100,000 افسوس کہ ہمارے سامنے اب وہ کردار نہیں آ گیا، نہیں رہ گیا. سرکار نے دین کی تبلیغ جب شروع فرمائی تھی اور پہلی بار جب اسلام کی دعوت دی تھی تو دلیل میں حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے تھے، سورج کو پلٹا کر نہیں دکھایا تھا، اپنے وجود کو پیش فرمایا تھا. خدا کی قسم میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں اگر آج کا مسلمان اپنے آپ کو سنوار لے دنیا کی سوچ بدل جائے گی، دنیا کے خیالات بدل جائیں گے. تم سفر میں رہو تب بھی مسلمان بن کر کے رہو، تم تجارت کرو مسلمان بن کر تجارت کرو، تم کہیں بھی رہو اسلام کی اعلیٰ تعلیم پر عمل کرتے ہوئے رہو. اپنے وجود کے ذریعے پکا مسلمان پروف کرو. جب تمہاری زندگی میں آج کا مسلمان کہتا ہے ہم مارے اس لیے جاتے ہیں کہ مسلمان ہیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس لیے نہیں مارے جاتے ہو کہ تم مسلمان ہو. اگر پکے مسلمان بن جاؤ نا تو قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے. اگر قرآن کے ایک حرف کے اوپر اور ایک نقطے کے اوپر ایک مسلمان کا ایمان ہے اور یقیناً ایمان ہے تو قرآن کہتا ہے اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے اور مومنین کے لیے عزت ہے. ہم اگر سچے مومن بن جائے تو عزت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عزت بڑھ کر ہمارے قدموں سے وابستہ ہونے کو تیار ہو جائے گی. تو امام حسین نے اصلی اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کی. اب اگر کوئی امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ وہ یزیدی کردار کو پیروں تلے رون دے اور حسینی کردار کو اپنی زندگی میں اپنائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے بڑا خراج عقیدت امام حسین کی بارگاہ میں یہی ہے کہ جس مشن کے لیے، جس دین کے لیے اگر کوئی یہ کہے کہ امام حسین اقتدار کے لیے وہاں گئے تھے تو میں کہتا ہوں ظالموں، جس کو اتنا بڑا تخت مل چکا ہو کہ صرف دنیا کا سردار نہیں، نوجوانان جنت کے سردار کا لقب جسے مل چکا ہو وہ اقتدار کے لیے لڑنے جائے گا. اور جانتے ہو وہ جنگ کرنے نہیں گئے تھے، اس لیے کہ جب کوئی جنگ کرنے جاتا ہے تو بچے اور بیوی کو ساتھ لے کر نہیں جاتا، جوانوں کی فوج لے کر جاتا ہے. حسین تو اسلام کو سچا اور پکا پیش کرنے کے لیے اپنے وجود کو لے کر کے گئے تھے، بچانے کے لیے گئے تھے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم مسلم محلے میں رہتے ہیں، ہم مسلم علاقے میں رہتے ہیں. اگر اس بستی کے رہنے والے مسلمان، اس محلے کے رہنے والے مسلمان، اس علاقے میں رہنے والے مسلمان صرف اتنا سوچ لیں
یزید کا کردار کیا تھا، امام حسین کا کردار کیا تھا۔ یزید کے کردار سے نفرت شروع کر دیں اور امام حسین کے کردار کو اپنانا شروع کر دیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے کی مسلمانوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اپنے نفس سے جنگ کرو، نفس جب کبھی برائی کی طرف فرغلائے اسے پیروں تلے روند دو، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو یاد کر کے اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈال دو۔ بس یہ میرا پیغام ذہن میں رکھ لو، بطور سبق جب پہلی بار حضور نے اسلام کی دعوت پیش کی تھی تو حضور نے دلیل کے طور پر اپنے وجود کو پیش کیا تھا۔ آج بھی دنیا تمہیں بہت سارے الزام لگا رہی ہے اور آج بھی دنیا مسلمانوں کو بہت سارے ٹائٹل دے رہی ہے، ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، ان کا ٹائٹل غلط ہو جائے گا اور اسلام کی سچائی اور حقانیت پوری دنیا کے سامنے نمایاں ہو جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا۔ آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967825448